بغداد کی فضا اس رات سوگوار تھی۔ سیاہ بادلوں نے آسمان کو ایسے ڈھانپ رکھا تھا جیسے قدرت کسی بڑے راز کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ ہوائیں ایسے چل رہی تھی جیسے کسی آنے والی مصیبت کا نوحہ پڑ رہی ہوں۔ شہر کا مشہور تاجر عبداللہ اپنی حویلی کے وسیع دالان میں پریشانی کے عالم میں ٹہل رہا تھا۔ اچانک مرکزی دروازے پر ایک ایسی دستک ہوئی جس نے طوفان کے شور کو بھی مات دے دی۔ عبداللہ نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک نقاب پوش کھڑا تھا۔ اس کے لباس سے عمارت جھلک رہی تھی، لیکن حالت خستہ تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک لکڑی کا بھاری اور قدیم صندوق تھا۔ نقاب پوش کی آواز میں ایک عجیب سی گونج تھی۔ اے نیک شخص، میں ایک مسافر ہوں اور یہ صندوق میری زندگی کی کل کمائی ہے۔ میرے دشمن میرے تعاقب میں ہیں، میں اسے تمہارے پاس امانت رکھوانا چاہتا ہوں۔ کیا تم میری واپسی تک اس کی حفاظت کرتے رہو گے؟ عبداللہ نے ایک لمحہ توقف کیا، پھر اپنی بیوی زینب کی طرف دیکھا جو پیچھے کھڑی تھی۔ زینب کی آنکھوں میں رضامندی دیکھ کر عبداللہ نے سر جھکا دیا۔ اللہ گواہ ہے تمہاری امانت میری جان سے زیادہ محفوظ رہے گی۔ وقت کبھی ایک جیسا نہیں رہتا۔ ابھی اس واقعے کو چند ماہ ہی گزرے تھے کہ بغداد کے بازار خاص میں ایک ہولناک آگ بھڑک اٹھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے عبداللہ کے گودام، اس کا مال و اسباب، سب کچھ راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ حویلی بھی قرض خواہوں کے قبضے میں چلی گئی۔ عبداللہ اور زینب جو کبھی شہر کے امیر ترین جوڑے تھے، اب شہر کے کنارے ایک ٹوٹی ہوئی جھونپڑی میں رہنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ ایک محض حادثہ نہیں تھا، بلکہ صبر کی ایک کڑی آزمائش تھی۔ 3 سال گزر گئے۔ فکر و فاقہ نے ان کے چہروں کی رونق چھین لی تھی۔ جھونپڑی میں کھانے کو ایک دانہ بھی نہیں تھا۔ کمرے کے ایک کونے میں وہ پر اسرار صندوق ویسا ہی پڑا تھا، دھول سے بھرا ہوا، لیکن اس کا تالا اب بھی بند تھا۔ ایک رات جب بھوک سے نڈھال عبداللہ کی نظر اس صندوق پر پڑی تو اس کے قدم لڑکھڑا گئے۔ اس نے لرزتی آواز میں زینب سے کہا، زینب، شاید اس صندوق میں سونا ہو۔ وہ مسافر کبھی واپس نہ آئے، ہو سکتا ہے۔ ہم مر رہے ہیں، کیا زندگی بچانا فرض نہیں؟ اگر ہم اس میں سے کچھ لے لیں اور بعد میں لوٹا دیں تو؟ یہ شیطان کا سب سے بڑا وار تھا۔ زینب جو کمزوری سے نڈھال تھی، اپنی جگہ سے اٹھی اور عبداللہ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ اس کی آواز میں ایسی طاقت تھی جس نے عبداللہ کے لرزتے وجود کو تھام لیا۔ عبداللہ، ہوش میں آئے۔ یہ بھوک ہمارے جسم کا امتحان ہے، لیکن یہ صندوق ہمارے ایمان کا امتحان ہے۔ اگر آج ہم نے یہ امانت توڑ دی تو کل خدا کے سامنے کیا منہ لے کر جائیں گے؟ رزق دینے والی ذات تو وہی ہے جس نے ہمیں یہ ذمہ داری دی ہے۔ ہم بھوک سے مر سکتے ہیں، لیکن بددیانت ہو کر جینا موت سے بدتر ہے۔ عبداللہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے صندوق سے ہاتھ ہٹا لیا۔ وقت کا پہیہ گھومتا رہا۔ 3 سال، 5 سال اور پھر 10 سال بیت گئے۔ عبداللہ اب لکڑیاں کاٹ کر بمشکل گزارا کرتا تھا۔ لوگ انہیں بھول چکے تھے، لیکن ان کے گھر کے کونے میں رکھا وہ صندوق ان کی استقامت کا گواہ تھا۔ کئی بار لوگوں نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ صندوق بیچ دیں، مگر اس جوڑے نے کبھی اس امانت میں خیانت نہیں کی۔ وہ صندوق اب ان کی زندگی کا حصہ نہیں، بلکہ ان کے کردار کا بوجھ بن چکا تھا۔ پھر وہی رات آئی، ویسی ہی بجلی، ویسا ہی طوفان۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ عبداللہ نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا۔ سامنے وہی نقاب پوش کھڑا تھا، لیکن اب اس کے لباس پر شاہی نشانات تھے۔ اس کے پیچھے سپاہیوں کا ایک دستہ کھڑا تھا۔ مسافر نے نقاب ہٹایا تو عبداللہ حیران رہ گیا۔ کوئی اور نہیں بلکہ اس وقت کا وزیر سلطنت تھا۔ وزیر نے جھک کر سلام کیا اور کہا، اے عبداللہ، میں اپنی امانت لینے آیا ہوں۔ عبداللہ اور زینب نے وہ صندوق وزیر کے سامنے رکھ دیا۔ عبداللہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وزیر نے اپنی جیب سے چابی نکالی اور تالا کھولا۔ جیسے ہی صندوق کا ڈھکن اٹھایا گیا، عبداللہ اور زینب حیرت سے پتھر کے ہو گئے۔ صندوق ہیرے جواہرات سے نہیں بھرا تھا اور نہ ہی سونے کے سکوں سے۔ وہ صندوق عام پتھروں اور ریت سے بھرا ہوا تھا۔ عبداللہ نے حیرت سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ ہم نے 10 سال ان پتھروں کی حفاظت کی تھی۔ وزیر کی آنکھوں میں نمی تھی اور ہونٹوں پر مسکراہٹ۔ اس نے کہا، ہاں عبداللہ، اگر اس میں سونا ہوتا تو شاید تم اسے اپنی ضرورت کے وقت خرچ کر لیتے،
لیکن تم نے بنا دیکھے محض وعدے کی پاسداری کرتے ہوئے اس کی حفاظت کی۔ دراصل بادشاہ کو ایک ایسے ہی دیانتدار خزانچی کی تلاش تھی جو بھوک میں بھی امانت میں خیانت نہ کرے۔ وزیر نے اشارہ کیا اور سپاہی سونے کے تھال لے کر آگے بڑھے۔ یہ پتھر تو صرف ایک بوجھ تھے، اصل خزانہ تمہارا کردار ہے۔ بادشاہ سلامت نے تمہیں شاہی خزانچی مقرر کیا ہے اور تمہاری ضبط شدہ جائیداد سے 10 گنا زیادہ انعام دینے کا حکم دیا ہے۔ عبداللہ اور زینب سجدے میں گر گئے۔ یہ ان کے 10 سالہ صبر اور سچائی کا پھل تھا۔ زینب نے نم آنکھوں سے عبداللہ کی طرف دیکھا اور کہا، دیکھا آپ نے، اللہ کبھی صبر کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اگر ہم نے اس رات خیانت کی ہوتی تو آج ہمیں پتھروں کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ صبح کا سورج طلوع ہو رہا تھا اور بغداد کی فضا اب پرسکون تھی۔ سچائی اور دیانت نے غربت کے اندھیروں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا تھا۔ یہ کہانی صرف عبداللہ کی نہیں بلکہ ہر اس انسان کی ہے جو مشکل ترین حالات میں بھی اپنے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کرتا۔ انسان کی سب سے بڑی دولت اس کا کردار ہے۔ دنیاوی خزانے کم ہو سکتے ہیں، ختم ہو سکتے ہیں، لیکن امانت اور دیانت وہ سرمایہ ہے جو نسلوں کو سنوار دیتا ہے اور خدا کی رحمت کو کھینچ لاتا ہے۔ اگر آپ عبداللہ کی جگہ ہوتے اور شدید بھوک کا سامنا ہوتا تو کیا آپ وہ صندوق کھولتے یا امانت کی حفاظت کرتے؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ کو ایسی کہانیاں پسند ہیں تو فیریز پروڈکشن کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔